بادل گرجا، ابر برسا، سندھ سیلابی پانی کی نظر ہوا، کھلے آسماں تلے پانی کے سخت محاصرے، بھوک سے روتے بلکتے بچے، کڑی دھوپ میں تپتے، بیماری میں تڑپتے، بے بسی بے کسی۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی تعداد میں، نہیں صرف اس ضلع کے 9.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ آنکھوں سے برسی آنسوں کی برکھا، کون بنا درد کا درما؟ پیپلز پارٹی کو اتنے اماؤنٹ دیے، اس کو چڑھایا، ابھی 300 دے کے بھاگے، ہمارا گھر جا کے دیکھے نا۔ جن کے لیے ہم مر رہے تھے وہ ہمارے ہوئے نہیں، جن کا ہم نے سوچا نہیں تھا وہ ہمارے لیے آج تک بہت کچھ کیا ہے۔ کس نے کیا دوروں پہ اکتفا؟ کیمرے کی آنکھ نے رکھی کڑی نظر، پانی پانی یا صحرائے تھر، تپتی ریت کے ٹیلوں پر، قریہ قریہ نگر نگر، مشکلیں جھیلیں پہنچے ہر ڈگر۔ اس وقت میں موجود ہوں عمر کوٹ میں میرپور خاص روڈ پر۔ شکریہ ہے اے آر والوں کا، آپ لوگوں نے، ہائی صاحب نے جو کام کیا ہے یہاں اور کوئی فلاحی تنظیم نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ عزم نے گرا دی ہر دیوار، دکھ کی ہر گھڑی ہر ساتھ، ARI نیوز آپ کے ساتھ۔ بالاکوٹ جسے زلزلے نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن اس قیامت صغرا کے بعد یہاں کس کس ارباب اختیار کے مقدس قدم تشریف لائے، یہ ایک تکلیف دہ سوال ہے۔ یہاں نہ تو صدر پاکستان نے آنا ضروری سمجھا، نہ ہی وزیر اعظم کو ملتان سے بالاکوٹ کی کوئی فلائٹ مل سکی۔ حد تو یہ ہے کہ کسی گورنر کا سایہ بھی یہاں دکھائی نہیں دیا۔ یہ حکومت جو ہے یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ حکومت چل رہی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بالاکوٹ جیسا شہر جو پوری دنیا کے اندر ایک وجہ نشان بنا زلزلے کے حوالے سے، نہ تو اس ملک کا صدر یہاں پر دورے کے لیے آیا، نہ اس ملک کا وزیر اعظم یہاں پر دورے کے لیے آیا، نہ اس صوبے کا چیف منسٹر آیا، نہ اس صوبے کا گورنر یہاں پر دورے کے لیے آیا کہ وہ آ کر یہ دیکھتے کہ یہاں پر کوئی پروگرام ہوا، یہاں پر جو کام تھے ان کو مکمل کیا گیا۔ دیکھیں ہم پہ اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ 5 ٹرک لے کر امبیسڈر جاتا ہے، 2 ٹرک لے کر یہاں اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں، یہاں فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ جس دن کا یہ کیمرہ آ گیا ہے، کیمرے کی فوٹیج ہو جاتی ہے تو سیاستدان واپس چلا جاتا ہے۔ اگر یہ کیمرہ وہاں رہے تو سیاستدان بانٹتا رہے گا۔ اپنے ساتھ کیمرے لے کر آتے ہیں سیاستدان، فوٹو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، اپنا خطاب بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جتنے کمرشل کا خرچہ ہے اتنا ہی ان کی امداد کا بجٹ ہوتا ہے، اور غریب تک کچھ چیز نہیں پہنچتی۔ اور غریب آج بھی سیلاب ہو، زلزلہ ہو، وہ اپنے آپ پر، اپنے حالات پر اس کو رونا آتا ہے اور اس کی کوئی مدد صحیح طرح سے نہیں ہو سکتی۔ انہی اداس بستیوں، نامطمئن اور مایوس چہروں میں ہمیں ایک چہرہ ایسا بھی دکھائی دیا جو صرف مطمئن نہیں بلکہ حد درجہ مطمئن تھا، اور وہ چہرہ تھا میاں محمد نقشبندی کا۔ وہ جیسے 2005 میں باقی علاقے تباہ ہوئے، ہمارا گاؤں بھی بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، راستے سارے کٹ گئے اور کوئی ذریعہ مواصلات کا یا کسی طرح کا سامان پہنچانے کا وہاں نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں جا کر اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے عیال کے لیے خورد و روز کا نظام کریں۔ تو ہمارا انتخاب یہاں گڑی بھی بلا کا ہوا۔ پھر یہاں اپنا کیمپ لگایا، کیمپ میں رہے، اور پھر ہم نے رابطہ کیا تو حلال احمد متعدد عرب امارات کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہوا، انہوں نے ابتداً ہمیں کچھ ٹینٹ دیے۔ پھر ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ سے ہم مستقل طور پر مل کر کوئی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ پھر ہم گئے اور ان سے جا کر ہم نے بات کی کہ آپ ہمیں، ہمارا گاؤں تقریباً 10-15 سال تک دوبارہ آباد ہونے کے قابل نہیں ہے، تو آپ ہمیں مکان بنا کر دیں۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ درخواست دیں۔ ہم نے ان کو درخواست دی، الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔
کہ ہمیں 211 مکانات، 2 مسجدیں، 1 سکول اور 1 ڈسپنسری ہماری جو ہے وہ منظور کی. اس کے لیے ہمیں فنڈ دیا. اللہ ان کو اس کی دنیا میں بھی جزائے خیر دے اور آخرت میں. اس خلیفہ سٹی کے بعد ہمارے قدم بازاروں اور شہروں کی جانب بڑھے. جہاں زندگی پہلے کی طرح رقص کرتی دکھائی دی. بچے اسکول جا رہے ہیں، دکانوں پر سامان بیچا جا رہا ہے، سڑک پر ٹریفک رواں دواں ہے اور دریا پوری فیاضی کے ساتھ چل رہا ہے. پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جو اب بھی زلزلے کی ریڈ لائن پر آتے ہیں. یہ 3 پٹیاں برسوں سے زلزلے کی رینج میں آتی ہیں. ایک پٹی ناردرن پارٹ آف کنٹری ہے جس میں ہندو کش رینج، ہمالیہ رینج اور قراقرم رینج شامل ہیں. جی پاکستان کے خاص طور پہ جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو 3 مطلب کہ پٹیاں جو ہیں ہمارے یہاں مشہور ہے. ایک تو ہمارے ناردرن پارٹ آف کنٹری جس کے اندر ہندو کش رینج ہے، ہمالین رینج ہے اور قراقرم رینج ہے. اس کے اندر جو ہے ماضی میں کافی ارتھکویک آئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ دوسری پٹی جو ہے ہماری بلوچستان کی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا 31 مئی 1935 کو جو ہے وہ کوئٹہ میں ارتھکویک آیا تھا جس سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کوئٹہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا اور تقریباً جو ہے وہ 30,000 لوگ جو ہے اس ارتھکویک میں ہلاک ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے مکران کوسٹ جو ہے مکران کوسٹ میں بھی 1945 میں ایک ارتھکویک آیا تھا سمندر کے اندر، عربین سی کے اندر، جس کی وجہ سے سونامی کی لہریں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی جس سے تقریباً جو ہے اس وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4,000 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو ہمارے یہ 3 علاقے جو ہے ناردرن پارٹ آف دا کنٹری، بلوچستان کے جو ہے وہ اور مکران کوسٹ جو ہے ادھر کے، یہ 3 علاقے جو ہیں ادھر کے، ان علاقوں میں جو ہے وہ ارتھکویک جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ تاریخ سے سبق لیتے ہیں نہ سانحات و حوادث سے. جب بھی ہم پر کوئی آفت آتی ہے ہم متحد ہو جاتے ہیں اور راہوں اور سسکیوں کے درمیان اپنی بے سمتی اور کم علمی کی لاشیں اٹھاتے ہیں لیکن سیکھتے کچھ نہیں ہیں. سائنس گو کے چاند اور مریخ پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی ایجاد سامنے نہیں آئی جو زلزلے کی نشاندہی کر سکے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ زلزلہ آنے کے بعد کے اقدامات کر کے بڑی حد تک جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے. زلزلہ آتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ ایکٹیو فالٹ لائنز میں، آپ سب سے پہلے تو سکولز کے اندر یہ چیز بتائیے بچوں کو کہ جی اگر زلزلے کے جھٹکے ہوں تو آپ ایمرجنسی ڈرلز کروائیں ان کو کہ ڈیسکس کے نیچے ان کو بٹھائیں کہ اگر ہم کہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے تو سارے بچے وداؤٹ اینی ڈیلے سب ڈیسک کے نیچے ہوں یا جو ایگزٹ سے قریب ہوں وہ بلڈنگ سے باہر نکل جائیں. یہ دیکھیں یہ کام جو ہے وہاں پر ترقی یافتہ ممالک ہو، چائنا ہو، ہمارا پڑوسی ملک ہو، وہاں پر یہ ڈرلز ریگولرلی کروائے جاتے ہیں. ہر 3 مہینے بعد ایک کیسے کہتے ہیں نا ڈرائی ریہرسل کہ یہ ریہرسل کر کے رکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشو آ جائے. اسی طرح آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. آپ کو تمام وہ لوگ جو کہ اونچی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کیا آپ اپنی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی کوالٹی سے خوش ہیں، کیا آپ کو جو مین پلرز ہیں اس میں کریکس نظر آ رہے ہیں، کیا آپ جب ڈرل کرتے ہیں اپنے گھر میں دیوار کے اندر کوئی تصویر لٹکانے کے لیے تو ڈرل مشین جو لگاتے ہیں تو کیا وہ فوراً چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے آپ کے پلسٹر کو؟ اس کا مطلب ہے کہ پلسٹر کمزور ہے، ریت زیادہ ہے، سیمنٹ کم ہے. جی اس میں میں نے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس میں بہت امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بلڈنگ جو ہے مطلب کہ جو بلڈنگ ہماری بن چکی ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ اسٹرینتھن کریں اور جو فیوچر میں ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ ہیں یا باقی جو ہے ہماری رہائشی عمارات ہیں
उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह की करनी चाहिए कि ताकि खुदा न खास्ता कोई भी अगर बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो उस अर्थक्वेक की वजह से जो है वो बिल्डिंग में किसी किस्म का जो है मतलब कि वो डैमेज ना हो। आज भी ज़लज़ला ज़दगान जो हैं वो कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे होंगे यकीनन, क्योंकि एक दफा जो आदमी पाकिस्तान में हादसे से दो चार हो जाए उसके लिए मसाइल होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हम जिस रेड जोन में रह रहे हैं अगर फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज़लज़ला या इससे कम अहमियत का ज़लज़ला हुआ तो क्या ये कौम या हुकूमत उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? अभी पिछले सैलाब ज़दागान जो हैं सड़कों पर हैं, अभी पिछले सैलाब ज़दागान को उनकी इमदाद नहीं मिली और वतन कार्ड के पैसे नहीं मिले तो एक और सैलाब आ गया है और खुदा न खास्ता इस कौम और मुल्क पर कोई ज़लज़ला आ गया तो फिर इसका क्या बनेगा? इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। कुदरती आफात के मुकाबले में हमारी तैयारी नहायत नाकस, बदतदबीर और बद इंतजामी का शिकार है। मेरा ख्याल है कि जी आफात से बचने के लिए जो मास्टर प्लान पाकिस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं है। वो दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। सैलाब आ जाता है, सिंध में आए 2 दफा आ चुका अब तो, और दोनों दफा हुकूमत की जानिब से सवाए बजाय इसके कि वो तमाम इकदाम किए जाएं कि मुस्तकबिल में उन चीजों से बचा जा सके, हम सारा मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। और जब ये इस कौम की एक बदकिस्मती समझ लें कि अगर इस तरह की आफत आती है तो ये कहकर उस आफत का सामना किया जाता है ये तो अल्लाह की मर्जी थी। जलजले के बाद सबसे पहला काम जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाना होता है, लेकिन हुकूमती मशीनरी के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं जो मलबे में दबे अफराद को निकालने का काम कर सके। ये काम भी गैर मुल्की इमदादी टीमों के मरहून मिन्नत है। लेकिन क्या कीजिए, जब कोई मिल्लत बेसमती का शिकार हो जाए तो उसके रहनुमाओं को भी कोई राह दिखाई नहीं देती और वो माजी के तमाम सबक भुलाकर सरमायादाराना चक्की के दाने बनकर पिसते चले जाते हैं। अगर अब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए तो शायद हमें अपनी लाशें उठाने के लिए अपने कांधे भी दस्तयाब ना हो, क्योंकि आफात और हादसात कभी दस्तक देकर नहीं आते। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता।